آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا نا تو مجھے مشکل نہیں لگا. مینوں انہاں دی او کھیائی نہیں لگی, میں ان کو دیکھ کے مسکراتی تھی. ایک ڈرامے میں آپ ہیر بنی, اس میں تھوڑا سا کیا آپ نے موومنٹ کی آپ نے تھوڑی بہت؟ پتہ نہیں کیوں میرا منہ ایڈا پیڑا سی, میں سارے پیڑا. آپ کا چہرہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا جن کی پکچر لگی ہوئی. الحمدللہ. تو ببو جی کے ساتھ اس دور میں سوچتی تھی کہ میں ہالینڈ ایمسٹرڈیم رہوں گی. پھر ایک ایسا دور آیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں دبئی میں رہ لیتی ہوں. یہ سوچا میں نے کہ میں نے دبئی رہنا. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جب گھمائی تو مجھے اندازہ ہوا لاہور ہی ہے. لاہور ہی ہے. بڑے ٹف لوگ تھے وہ, جو دل میں ہے وہی زبان پہ. اچھا, میں نے اگر طارق جاوید صاحب کے ساتھ کام نہ کیا ہوتا اور محمد زبیر عالم کے ساتھ اگر میں نے باہر کے جبی دے نال ٹور نہ کیتی ہوندے تو میں آفتاب اقبال نال کام نہیں کر سکتی. اچھا, کیونکہ ایم جے رانا صاحب بہت سخت تھے ڈائریکٹر جو تھے, آپ کو یقیناً یاد ہوں گے. سی ایم منیر صاحب بہت سخت تھے, بہت سخت تھے. جو میرے خیال میں میرے ڈائریکٹر جو میری زندگی میں, سہیل احمد صاحب ایز این ڈائریکٹر بہت بڑے ڈاڈے. عرفان کھوسٹ صاحب بہت سخت تھے. میں نے نا اپنی زندگی میں اتنے سخت لوگوں کے ساتھ کام کیا, شیبہ حسن جیسی استاد جس کی ہو, اور اتنی سخت کہ جن کا ایک لمحے کا نہیں پتہ لگتا کہ وہ جنہوں پنجابی چ کہندے نے کڑی چ تولا تے کڑی چ ماشا. میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے. تو میرے لیے پھر جب میں آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا نا تو مجھے مشکل نہیں لگا. مینوں انہاں دی او کھیائی نہیں لگی, میں ان کو دیکھ کے مسکراتی تھی. کیونکہ میں کہتی تھی کہ تسی اگر مینوں ڈانٹ رہے ہو نا, اے مینوں اگے پے کرے گا. اے تسی میں جو کہہ رہے ہو, کیونکہ میں نے تو پوری زندگی میں ڈانٹ ہی دیکھی تھی نا. کتنے چلی ہیں, کتوں آئی ہیں, کدے نال ہیں. مطلب اگر ہم آؤٹ ڈور گئے ہیں تو میرے استادوں نے کہا کدے نال کھڑوتی سے, کدی گڈی چاہیے. جبی سے لے کے سب نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا. اور مستانہ جی, طارق جاوید صاحب, خدا پاک کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں فیصل آباد میں ڈرامہ کری, ان کا باہر کہیں جھگڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا سب تو پہلے روبین احمد دروازے دی باہر کنڈی لاؤ. کیوں؟ ایک تو میں جذباتی تھی, اور دوسری ان کو کہیں یہ تھا کہ پتہ نہیں, انہیں کہیں پتہ تھا کہ میں کچھ ایسی سینسٹیو ہوں. تو میں نہیں بھول سکتی, مجھے میرے بڑوں نے بہت پیار دیا ہے, اور میرے بڑوں نے مجھے بہت ڈاڈی پرورش کی ہے, میری بڑی ڈاڈی. عرفان کھوسٹ صاحب کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سن لیں, آپ ان کی جھوٹی تعریف نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آپ ان کی تعریف کریں, وہ آپ کو اسی وقت آپ کو بتا دیں گے. تو میں نے تو اپنی زندگی کے سارے سال خیام سردی, عرفان کھوسٹ صاحب, میں ٹی وی پہ کہتی ہوں کہ میں جو کچھ ہوں ٹی وی پہ, اگر میرے ٹی وی پہ جو کچھ ہے, ویسے تو میرے نصرت ٹھاکر صاحب استاد ہیں, لیکن عرفان کھوسٹ صاحب انہوں نے مجھے تمیز, طریقہ, پھر خواجہ پرویز صاحب انہوں نے مجھے سننا, ببو صاحب نے زندگی جینا, مستانہ جی نے دنیا سے کٹ کے رہنا, اپنی زندگی کو کیسے آپ نے رکھنا ہے, آپ نے کیسے اپنے آپ کو خاموش کر کے رکھنا ہے. تو بولنا ہے تو پھر انہیں کہا ایکو باری بولنا ہے. تو ایک دور ایسا آیا کہ میں بالکل ہی خاموش, مجھے کوئی کچھ کہتا تھا تو میں کہتے نے ہیلو گل سنو استاد جی ادھر آؤ, اوے روبے, میں کہ جی بھائی, وہ گل سن, اپنی شوکر نہیں چھڈنی, تو ڈنگ نہ مار پر شوکر نہ چھڈنی. لو جی اے انہوں نے کہا تے میری انٹری سی, میں مستانہ جی تے امان اللہ صاحب دے نال, وہ میرے خیال دے وچ کتے پئی ہوئے گی یوٹیوب دے اوتے, تے میں اس قسم دا پئیاں دوواں نو, او کہندے تینوں میں کی, یعنی کہ انہوں نے خود کہا او لیڈی اونتری اے کی, یعنی کہ تو سانوں ہی پے گئی آ کے. میں نے ان کو یعنی کہ امان اللہ صاحب نے کہا, میں کہ مان صاحب تہاڈی وجہ تو ساڈا کھانا خراب ہویا ہے. میں ڈانسر نہیں, میں ولگر کپڑے نہیں پا سکتی, میں کما تلے والے کپڑے پا کے میرے کو کام نہیں ہوندا, میں اینج ہی کام کرنا, میرے کو میک اپ نہیں ہوندا. آپ یقین جانے میں کتنے سال میک اپ نہیں, شرازی بھائی مجھے یعنی کہ میک اپ نہیں کرنا تھا, آتا تھا تو استاد مٹھا اللہ انہوں نے کروٹ جنت جگہ دے, انہوں نے میک اپ سکھایا, وفا نے سکھایا, ورنہ مجھے میک اپ مجھے بہت برا لگتا تھا, اور اب بھی لگتا ہے. ویسے ایک ڈرامے میں آپ ہیر بنی, اس میں تھوڑا سا کیا آپ نے موومنٹ کی آپ نے تھوڑی بہت؟ نہیں, اس میں تو وہ میں اس میں دکھایا کہ مستانہ جی جو ہے نا
وہ اس میں سے اتر کے آتے ہیں. وہ ایکچولی جس دن ویڈیو تھی نا, وہ جو جنگلہ تھا نا جس میں سے وہ آسمان سے اتر کے آ رہا ہے رانجھا, ادھر سے رانجھا اتر ہے تو ادھر سے ہیر اوپر سے اتر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہیر پکی پکی چل رہی تھوڑا موومنٹ کیتی انہیں. ہاں ہیر نچدی نہیں سی, ہیر جوتا لاندی سی, اور میرے خیال جوتاں والی ہیر سی. اور الحمدللہ اللہ امجد جاوید کو جنت میں جگہ دے. میں ایک رول کر لیتی تھی, اس کے بعد وہ مجھے کہتا تھا استاد جی نکل جاؤ. میں کہتی تھی کی کہنا جا 6 مہینے ہوں پیسے کٹھے کر کے آ. ہیر بنی, میں پنڈی گئی ہوں, میں پنڈی گئی 6 مہینے نہیں آئی. میں ملتان گئی ہوں, میں گجرانوالہ گئی ہوں, میں فیصل آباد کیتا ہے, بلکہ میں نے فون کر کے کہندا ایت کی طرح ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا. وہی ہیر والے. اچھا پھر ایک دفعہ میں نے خاک روب کا کیا, تو خاک روب تے ہر کڑی کر دی ہوگی, لیکن میں مستانہ جی دے کپڑے پائے, سلک دا پیلا کرتا باوا کے نے سن روک دینا ہرا ربٹا, یعنی کہ بہو کر ہاتھ چ پھڑ کے. تو وہ مجھے کہتے ہیں امجد جی کہندا جا تے جا کے نا ایت کی آن لگے گڈی لے کے آویں. اچھا میں کہ اینے پیسے تو نہیں, کہندے تیرا رول ایسا. لو جی یہ میں رول کرنے کے لیے نکلی ہوں, اور پھر میں یہ والا رول میں انگلینڈ بھی کر کے آئی ہوں, یورپ بھی کر کے آئی ہوں, پورے پاکستان میں بھی کیا ہے. تو پھر واپسی دے اتے میں کوئی اتنے پیسے نہیں سن کہ میں نویں کلٹس لے لا. کتنے پاسپورٹ آپ کے فل ہو گئے ہیں ویزے لگ لگ کر؟ میرے خیال میں 8 ایک تو ہونے چاہیے. 8 پاسپورٹ فل ہو گئے ہیں پوری دنیا گھوم کر؟ پوری دنیا تو نہیں گھومی, کچھ رہتے ہیں ابھی 12-14 ملک ایسے. تو کون سی کنٹری سب سے زیادہ پسند آئی ہے؟ مجھے اگر کوئی چیز کوئی جگہ اگر دیکھا جائے تو مکہ شریف اور مدینہ شریف جیسی جگہ کوئی نہیں. بے شک. میں اب بھی سب کو, اس دفعہ میں نے کس کو فون کر کے کہی تھی, میں کہتا انار لے کے آؤ, اتوں دے انار بڑے ودیا نے, بڑے سونے نے, بڑے یعنی وہ بڑی شفا ہے. میں کہ مکے دے وچوں تسی لے کے نا مدینہ شریف چ لینا, جدیوں لینا لے کے ضرور آنا انار. کہندے یار تو انار منگا رہی. میں کہ ایک انار دی پیٹی انہاں دی بنی ہوندی پلاسٹک دی نا, میں کہ او میری اناراں دی پیٹی لے کے آنا. مجھے مکہ شریف مدینہ شریف بہت پسند ہے, لیکن آج سے اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو میں سوچتی تھی کہ میں ہالینڈ میں رہوں گی. جب میں اور ببو جی کی بڑی یعنی کہ ببو جی کی میں ایسے ہی تھی جیسے وہ مجھے خدا کی قسم بہن کہتے تھے, لیکن میں انہیں ہمیشہ کہتی نہیں. ساری فیلڈ ہی آپ کو اسی نام سے جانتی ہیں. پتہ نہیں کیوں میرا منہ ایڈا پیڑا سی, میں سارے پیڑا. آپ کا چہرہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا جن کی پکچر لگی ہوئی. الحمدللہ. تو ببو جی کے ساتھ اس دور میں سوچتی تھی کہ میں ہالینڈ ایمسٹرڈیم رہوں گی. پھر ایک ایسا دور آیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں دبئی میں رہ لیتی ہوں. یہ سوچا میں نے کہ میں نے دبئی رہنا. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جب گھمائی تو مجھے اندازہ ہوا لاہور ہی ہے. اوف اللہ, میں نہیں رہ سکتی شرازی بھائی, میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں, کیونکہ آپ کو جتنی آزادی, جتنی آسانی, جتنی محبت, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت ذرا سی خراب ہوتی ہے, پورا علاقہ آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ کے کھانے کا پینے کا. باہر نہیں, باہر مجھے باہر سب بہت پیارے. میرا یعنی کہ میں ابھی کینیڈا کے لیے تو مجھے بہت ہی زیادہ آفر تھی, بڑی آفر تھی. میرا 5 سال کا ویزا لگا مجھے وہاں جاب کے لیے بڑے اچھے ایک ہوٹل میں, کہ آپ یہاں مطلب کام کرو, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف VIP گیسٹ آئیں گے اور آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, اور بڑی اچھی اماؤنٹ. یعنی میں کیا تو جب تہاڈے پرونے مہینہ نہ آئے تو پھر انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. تو میں کہا جی تہاڈے پرونے چینی ہوئے, مینوں کہ آپ نے بس پاکستان دا جڑا کلچر ہے آپ پتہ لگے ریسیپشن تے انج کر کے جدوں تسی نکلے ہو کہ روبی ہے نا مائیے. میں کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتی, میرے کو آپ یہاں یوٹیوب چینل کھول لیجئے گا, آپ کے پاس یہاں اتنے چینلز ہیں, ریڈیو ہیں, ہم آپ کو گاڑی دیں گے. حالا آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں تو کوئی کسی نوں لفٹ نہیں دیندا. تو میں کہ نہیں. کافی زیادہ ہماری سٹارز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری سیٹل ہوئی ہیں, جیسے ریما ہے, وہ ہماری اسٹیج کی کومل ناز وغیرہ کافی زیادہ. کومل, اللہ میاں کومل کو خوش رکھے. کومل کے ہسبینڈ کی اشر رحیم کی میں اس وقت بات کروں گی, اللہ اسے جنت میں جگہ دے. انتقال سے 2 ہفتے قبل میری فلم دیکھ کے آیا چل میرا پت 2, اور وہاں سے اس نے مجھے ویڈیو بنائی ہے
اور وہ میرے پیج پہ لگی ہوئی ہے, آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس کو اس میں ضرور, کیونکہ اشر بھائی کے لیے میں یہی, بے شک ان کے لیے دعا ہاں تو اشر ساری بھائی آڈینس کا چاہیے کہ ایک دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص لازم پڑھے. ہمارے بھائی تھے اشر رحیم صاحب. ہاں تو اشر بھائی نے کہا دیکھ روبی جدوں میں کینیڈا آیا میں کتے نہیں آیا, میں نہیں کتے جانا, میں تیری فلم ویکھن آیا. میں کہ اشر تو آ گیا میری فلم ہٹ ہو جانی ہے. اور واقعی اللہ کی ایسی رحمت ہوئی ہے کہ جب میں وہاں سے نکلی تو مجھے لوگوں کی محبت, وہ ریڈ کارپیٹ, کیونکہ ریڈ کارپیٹ تو آپ کو پتہ نا کہ جب آپ لوگ جب جاتے ہو نا تب اور ہوتا ہے رش, لیکن جب واپس آتے ہو تب وہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن میں کہتی ہوں مجھے جاتی دفعہ جتنی عزت ملی واپسی پہ اس سے ڈبل ملی. اور 2 دن میں میرا خیال ہے 20 سے زیادہ پرائیویٹ چینلز تھے, اور ریڈیو کا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اشر بھائی کی دعا لگی. اور کومل سے میری اب بھی کبھی کبھی بات چیت ہوتی ہے, لیکن اتنا اب وہ ماشاءاللہ بزی ہے, وہ عبادت کرتی ہے, اس کی بیٹی ہے, داماد ہے, وہ اپنی فیملی میں ہیپی ہے. یہاں اس کا اب ماشاءاللہ بیٹے کے گھر بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ. ابھی میں نے مبارک کے لیے فون کیا تھا. بس اتنا ہی, الحمدللہ, شکر الحمدللہ.